بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فضیلت والی رات ہے۔ البتہ یوں کہا جائے کہ اس میں کوئی خاص تعین کے ساتھ کوئی عبادت منقول ہے، ایسا نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان ضرور تشریف لے گئے تھے، اس لیے قبرستان زندگی میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سنت سمجھتے ہوئے چلے جانا کوئی عیب کی بات نہیں، جانا چاہیے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ باقی جو ہے اس رات میں جو عام طور پر شغل میلہ کیا جاتا ہے کہ آتش بازی کی جاتی ہے، تو یقیناً اس کو کوئی ذی رائے بھی صحیح نہیں سمجھتا، تو دین کے اعتبار سے تو ہمارے سامنے ہے کہ بھئی یہ آتش پرست لوگوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور اس کی وجہ سے جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور جو ہے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پیسے اس لیے نہ دیں تاکہ فضول خرچی اور لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، اور چراغاں کرنا، لائٹوں کا اضافہ کرنا، یہ بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز کی جاتی ہے کہ بھئی مطلب حلوہ پکایا جائے ضرور، یا اس طرح کی رسم، دیکھیں وہ بھی شرعاً کوئی ثابت نہیں ہے۔ البتہ جتنا ثابت ہے اتنا ضرور ہے کہ بھئی اس رات کی فضیلت ہے کہ اس رات میں بعض روایات کے موافق انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، جنہوں نے اگلے سال تک فوت ہو جانے، یعنی کچھ نامہ اعمال کی تقسیم اگلے سال تک کے لیے اس میں ہوتی ہے، یہ بات تو ثابت۔ تو اس لیے اس میں کیا کیا جائے کہ اس میں توبہ استغفار کی جائے، گزشتہ زندگی پر ندامت ہو، اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ جاتا ہے، تو اس رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کے لیے جو ہے اس میں مطلب بھرپور کوشش کی جائے کہ 15ویں شعبان کی رات کو جاگا جائے، لیکن تنہائی میں، عبادت تنہائی کی، کیونکہ نفل عبادت تنہائی میں بہتر ہے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح وغیرہ بھی پڑھنی ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے وہ تنہائی میں کریں، اجتماع شرعاً مطلوب نہیں ہے، نہ ہی کہیں ثابت ہے، اس لیے جو چیز ثابت ہے اتنی ہم ضرور کریں، لیکن جتنی جو ثابت نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے اس کو اگر ہم ضروری سمجھ کے کریں گے تو پھر یہ جو ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اس لیے عبادت کریں، رات کو قیمتی بنائیں، جاگیں، نوافل پڑھیں، قبرستان جانا چاہیں چلے جائیں، البتہ جس شریعت نے جس چیز کو جو درجہ دیا ہے اس سے آگے نہ بڑھائیں اس کو، تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ اگر آپ لازمی سمجھیں گے تو بدعت بن جائے گی، کہ جو ایک چیز شریعت نے لازم ہی نہیں کی آپ اس کو لازم کر رہے ہیں، تو یقیناً شریعت کے نے جو درجہ دیا اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے عبادت کریں، اور بالخصوص اپنا محاسبہ کریں کہ بھئی ایک سال اور گزر گیا، اور آئندہ سال پتہ نہیں، نہ جانے میں زندوں میں لکھا جاؤں گا یا مردوں میں لکھا جاؤں گا، تو میں اپنی آخرت کی تیاری کروں، فکر کروں۔ اور اس لیے کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھئی اگر ہر شب قدر است اگر بدانی، کہ اگر انسان قدر دان ہو تو اس کے لیے ہر رات شب برات اور شب قدر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو رات آج آپ کے کو مل رہی ہے وہ رات کوئی معمولی رات ہے، ہر زندگی کے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس لیے لیلۃ النصف من شعبان 15ویں رات کو بھی جاگیں، عام راتوں کو بھی جاگیں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔